السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمات قرآنی و عملیات قرآنی، جس میں ہم جماعت نہم اور 11ویں جماعت کے مطالعہ قرآن حکیم کے بارے میں ہم اسباق پڑھتے ہیں۔ 11ویں جماعت کا پہلا ہم نے ابتدائی کلمات اور قرآن کے فضائل پچھلے ویڈیو میں ہم نے ذکر کیے تھے۔ آج ہم سورہ بقرہ سے شروع کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی اسباق آنے والی ویڈیو میں ہم جو پڑھ رہے ہیں آپ کو بروقت مل سکے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں جو کچھ خلاصہ ان مضامین کا سورہ بقرہ کے بارے میں پچھلے اسباق میں اردو زبان میں آسانی کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، ان کو آپ خود دیکھ لیں اور ہم سورہ بقرہ کی تفصیل کچھ تفصیل اور وضاحت الفاظ کی تشریح وضاحت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ ان کے نام احادیث مبارکہ میں کچھ اور نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ کل آیات اس میں 282 ہے اور اس میں کل رکوع 40 ہیں۔ سورہ بقرہ اس کے الف اس کو جس طرح سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، دوسرا نام ہے فسطاط القرآن۔ فسطاط بڑے خیمے کے کہتے ہیں جس میں بہت سے لوگ آ سکے، اور یہ سورت بہت سے مضامین پر مشتمل ہے، جیسے عقائد، اعمال، معاملات، احکام، سیاست، جہاد، امثال، تاریخ بنی اسرائیل اور آداب وغیرہ۔ اس لیے اس کو فسطاط القرآن کہتے ہیں۔ اس کا تیسرا نام ہے سنام القرآن۔ سنام ہر چیز کے اعلیٰ چیز کو کہا جاتا ہے، بلند مرتبے کو کہا جاتا ہے، جو اونٹ کے پشت پر ہو، اس کو سنام کہتے ہیں۔ یہ سورت بھی اور سورتوں پر مضامین کے اعتبار سے بلند و بالا ہے، اس لیے اس کو سنام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ زہرا، روشن، چمکتا ہوا۔ اس سورت کو پڑھنے والے اور اسی طرح سورت آل عمران کو پڑھنے والے ان کے لیے قیامت کے روز یہ زہراوین ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے۔ سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بقرہ یعنی گائے کی ذبح کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورہ بقرہ بھی کہا جاتا ہے، یا اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے سامری کی گائے کی عبادت کی تھی، عجل کی عبادت کی تھی، اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ ما قبل سورت سے اس کا ربط یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اجمال ہے اور سورہ بقرہ اس میں تفصیل ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کا دعویٰ اثبات توحید
اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت 10 طریقوں سے اس کا ذکر کیا گیا ہے. 4 تعبیرات 21 نمبر آیات تک، ربوبیت 163 تک، تشریع تحلیل و حرام 255 آیات میں، اور اسی طرح شفاعت قہری کے رد 284 آیات میں کیا گیا ہے. یہ تھی اجمالاً، اور تفصیل کے ساتھ ہو اس کا یہ موقع بھی نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا وضاحت کے ساتھ ہم آگے جائیں گے. الف لام میم، الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات یہ بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حرفوں سے مرکب ایک کلمہ لایا گیا ہے. اور ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھ لیا جاتا ہے. یہ 29 صورتوں پر مشتمل ہے. بعض میں تکرار آیا ہے، بعض میں نہیں ہے. یہ حروف مقطعات جیسے الف لام میم، ہا میم، الف لام میم صاد، 5 اس میں مرکب ہے، 5 الفاظ سے، کاف، ہا، یا، عین، صاد. اسی طرح ہا، میم، عین، سین، قاف، 5 حروف سے مرکب ہے. ایسے حروف مقطعات بھی جو صرف ایک کلمے پر مشتمل ہو، صاد، قاف، نون. اسی طرح 3 کلمات سے مرکب ہو، الف لام میم، الف لام را، طا سین میم. 4 حروف سے مرکب ہو، الف لام میم صاد، الف لام میم را. حروف مقطعات ان حروف کا اصطلاحی معنی ہے حروف مقطع. ان میں سے ہر حرف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم. حروف مقطع جو اوائل سور میں ہیں ان کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان صورتوں کے نام ہے جو جس صورت میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں اس صورت کا نام ہی وہ ہے. جیسے اس سورہ بقرہ میں الف لام ہے، اس صورت کا نام بھی الف لام میم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہو، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کتاب سے پرہیزگار نفع اٹھاتے ہیں. ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے وہ متقین ہی کا حصہ ہے. اگرچہ قرآن کی ہدایت نہ صرف نوع بشر کے لیے ہے بلکہ تمام کائنات کے لیے ہے، یہ عام ہے. اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ صرف پرہیزگار لوگ قرآن کریم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس سے فائدہ صرف متقین اٹھاتے ہیں، پرہیزگار لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں ھدی للمتقین کہا گیا ہے. آگے متقین کی مخصوص صفات اور علامات بیان کی گئی ہے. ہم مختصر اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ. متقین کی جو ان 2 آیتوں میں بیان ہے، ان میں ایمان اجمالی کی تعریف
اور اس کی بنیادی اصول بھی آ گئے ہیں، اور عمل صالح کے بنیادی اصول بھی۔ الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار لوگ کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہو، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہو، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایمان بالغیب، اس پورے ایمان اور غیب کے معنی پہلے ہم جان لیں۔ لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے محسوسات و مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلا کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، ایمان لانا نہیں کہا جائے گا۔ ایمان کیا ہے؟ کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اور اصطلاح شرع میں خبری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا فتح لگا سکے، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئے، نہ کان سے سنائی دے، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہے جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم ہدایت عقل، بداہت عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، تقدیری امور، جنت دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء سابقین پر ایمان لانا، اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس میں ہے اقامت الصلاۃ، تمام فرائض، واجبات، مستحبات پر عمل کرتے ہوئے دوام اور التزام کے ساتھ نماز پڑھنے کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ من پختو کے وہ منز ودرئی ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اللہ کی رضا کے، خواہ و فرض ہو یعنی زکوٰۃ وغیرہ، یا دوسرے صدقات واجبہ یا نفلی صدقات و خیرات، ان سب کو یہ شامل ہے۔ جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں ایمان اور اسلام میں فرق۔ ایمان کیا چیز ہوتی ہے، اسلام کیا چیز ہوتی ہے؟ لغت میں ایمان کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، جو دل سے وابستہ ہو اس کو ایمان کہتے ہیں، اور جو ظاہری بدن سے اس کا تعلق ہو وہ اسلام ہے۔ ہم نے ایمان لایا ہے، اس ہمارے جسم سے نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا کوئی اور عبادت کرتے ہیں تو یہ اسلام ہے۔ لغت میں ایمان کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، اور اسلام اطاعت و فرمان برداری کا۔ ایمان کا محل قلب ہے، دل ہے، دل، اور اسلام کا بھی
قلب اور سب اعضاء و جوارح ہے۔ شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محض دل میں تصدیق کر لینا شرعاً اس وقت تک معتبر نہیں جب تک زبان سے تصدیق کا اظہار اور اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار نہ کریں۔ اسی طرح زبان سے تصدیق کا اظہار یا فرمانبرداری کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں جب تک دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق نہ ہو۔ یہ اسلام اور ایمان میں یہ فرق کیا گیا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان والے قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کا ایمان ہوتا ہے، اور جو اس سے پچھلے کتابیں گزری ہوئی ہے اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اس کو بھی وہ سچ مانتے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل ہم سے پہلے گزرے ہیں، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا سو صحیفے جو ہے چند حضرت ادریس علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے تھے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، پچھلے کتاب قرآن پر، پچھلی کتابوں پر، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ایک نہ ایک دن آخرت کی زندگی آنے والی ہے۔ اور صرف عقیدہ آخرت اور خوف خدا ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی حالت جلوت و خلوت میں یکساں ہوتی ہے، اور وہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں اور ان پر پہرا چوکیوں میں اور رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک یہ لوگ علی ھدی من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہے۔ ان صفات والے جو ان صفات کے ساتھ متصف ہو وہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ سیدھے راستے پر ہے۔ بس یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب، یہ کامیاب ہے۔ یہ تو دنیاوی نتیجہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ دنیاوی نتیجہ ہے، اس کا ثمرہ ہے۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ اخروی ثمرہ ہے، نتیجہ ہے اس کا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا سواء علیہم ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائے، ام لم تنذرہم یا انہیں نہ ڈرائے، لا یؤمنون ایمان ہی نہیں رہتے، ایمان نہیں لاتے۔ سواء علیہم ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا سواء علیہم ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائے، ام لم تنذرہم یا انہیں نہیں ڈرائے، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ختم اللہ مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب مقرر کیا گیا ہے، اور وہ اس میں ضرور بھی ضرور جائیں گے۔ یہاں سورہ بقرہ میں ابتدا میں 5 صفات و مومنین کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں سے یہ 2 آیات میں جو کافر ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے،
اور پھر 13 آیات میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی تفصیل ہم بعد میں انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ تو یہی سے ان الذین کفروا سے ان مشرکین اور کفار کا ذکر ہے۔ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اللہ نے سب انسانوں کو پیدا کیا، بعض لوگ مومن ہیں بعض کافر ہیں۔ یہاں کافروں کا ذکر ہے۔ کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں، ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ محسن کے احسان کو چھپانا۔ اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے۔ مثلا ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی و یقینی ہے، ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا اور حق سمجھنا۔ اس لیے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہے کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے، وہ کافر کہلائے گا۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، انذار ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، جیسا کہ ابشار ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے سرور پیدا ہو۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ ڈرانے سے کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت مطلقاً ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت و رحمت کی بنا پر ہو، جیسے اولاد کو آگ سے، سانپ، بچھو اور درندوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اس میں ماں باپ کی طرف سے شفقت اور رحمت ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ڈاکو، چور، ظالم کسی انسان کو دھمکاتے ڈراتے ہیں اس کو انذار اور ان لوگوں کو نذیر نہیں کہا جاتا۔ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت سے نذیر کا لقب ان کو دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ انذار کے ساتھ شفقت ہوتی ہے، ان کی رحمت اور رحم دلی ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ ضدی اور معاند کفار جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر و انکار پر جمے ہوئے ہیں یا اپنے تکبر اور کجرائی کی بنا پر کسی حق بات کو سننے اور روشن دلائل کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ان کی اصطلاح اور ایمان کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے ہیں ان کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوگی۔ اور اگلی آیت میں اس کفر پر ڈٹے رہنے کی وہ ثمرہ اور نتیجہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لاتے، اس کہ ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے سوچنے سمجھنے کے راستے بند ہیں، ان کی اصلاح کا توقع رکھنا یہ نہیں ہے۔ جب کسی چیز پر مہر لگائی جاتی ہے اس پر دوبارہ اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی جب تک اس مہر کو مٹایا نہ جائے۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے بعض اوقات انسان سے ایمان سلب ہو جاتی ہے، اعاذنا اللہ منہ۔ اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں ایسی گناہوں سے کہ ہم اس سے گناہوں سے مبتلا ہو جائے کہ اس کی وجہ سے ایمان ہمارے دلوں سے سلب کی جائے۔ آج کے سبق میں ہم نے ایک رکوع پڑھا انشاءاللہ تعالی، کچھ بعض اوقات بعض آیاتوں کی بعض الفاظ کی ہم وضاحت کریں گے۔ اگر ان مفسرین کی طرح جو مدارس میں پڑھاتے ہیں تو وہ پھر بہت لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم ضرور جو ضروری ہے، جو الفاظ کی تشریح ضروری ہوتی ہے یا اس آیت کی تفسیر ضروری ہوتی ہے اس کو ہم ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی مشقی سوالات بھی حل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے طلبہ و طالبات اور اسی طرح اساتذہ کرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔